پارے کی ابتدا یوں ہو رہی ہے کہ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنا مال محبوب اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ فتح القدیر میں ہے، شوکانی فرماتے ہیں یہاں پر بر سے مراد جنت ہے، مطلب ایک آدمی جنت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنا مال محبوب کا کچھ حصہ، مما تنفقون کہہ کر کے، من یہاں پر تبعید کے لیے ہے، تبعید کا مطلب ہوتا ہے بعض حصہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا کہ اللہ کے رسول، بیر ہاں نام کا میرا ایک باغ ہے، بہت عزیز ہے مجھے، میں چاہتا ہوں کہ اسے صدقہ کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت بہترین سودا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں اسے تقسیم کر دو۔ اور صحابہ کرام سے بھی اس قسم کے الگ الگ واقعات منقول ہیں جس میں وہ مال محبوب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں جب انہیں قرآن حکیم مال محبوب خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس آیت سے قطعی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو ردی مال ہوتا ہے، یوز لیس ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کو خرچ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، چونکہ کچھ جو چیز آپ کے لیے یوز لیس ہے وہ دوسرے آدمی کے لیے کیا ہوتی ہے، پروڈکٹیو ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز، جب صدقہ کریں تو یہ اہتمام ہو کہ ایسے آدمی کو صدقہ دیا جائے جس کو ہم جانتے ہوں کہ یہ جینون ہے یا نہیں ہے، چونکہ رمضان کے مہینے میں اب بھکاریوں کی ایک لابی ہے پوری جو چاروں طرف مسلمانوں کا مال لپیٹنے اور سمیٹنے کی کوشش کرے گی۔ یہ نقصان کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ مستحق ہیں آپ کے شہر میں، آپ کے رشتہ دار، مال ان کو نہیں پہنچتا اور یہ سارا مال بٹور کر لے جاتے ہیں۔ اور دقت ہمارے یہاں تھوڑی سی ہے کہ ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دینے کے باب میں تھوڑی محنت نہیں کرتے کہ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اجر عظیم دے گا، چونکہ جب زکوٰۃ فرض کی گئی تو زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کیے گئے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کو بھی زکوٰۃ دے دے، تو مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ تو کام دو ہیں، پہلا یہ تلاش کرنا کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، دوسرا یہ کہ اس تک زکوٰۃ یا نارمل صدقات بھی پہنچ جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے اس کو ہم نے نشانی بنایا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگرچہ کعبہ پتھر کا ہے لیکن جس طریقے سے آپ ٹریفک کی لائٹ سے پہچان لیتے ہیں کہ کب چلنا ہے اور کب رکنا ہے، اسی طریقے سے آپ کعبے کے اندر بھی ایسی نشانیاں پاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر ایک اہم اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ تو بعض صحابہ کرام اس آیت کے اترنے پر پریشان ہو گئے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں ہم؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ سے ڈرو جتنی استطاعت ہے۔ تو علماء نے آیت کا مطلب یوں بیان کیا کہ اللہ سے ڈرو اس کا حق ادا کرتے ہوئے جتنی استطاعت تمہارے اندر ہے۔ حدیث میں ہے اذا امرتکم بشیء، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، فاتوا منہ ما استطعتم، تو اس میں سے اتنا کر لو جتنا تمہارے اندر طاقت ہو۔ واذا نہیتکم عن شیء فانتہوا، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اس سے رک جایا کرو۔ تو اطاعت میں آدمی اپنی استطاعت اور قوت دیکھے گا، اور منع کرنے میں صرف رک جانا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، اور جب کتاب اللہ بولتے ہیں تو اس سے مراد سنت رسول اور صحابہ کرام کی سمجھ بھی آٹومیٹیکلی ہوتی ہے، چونکہ ہر چیز اس کے معنی اور مفہوم پر منحصر ہے۔ آپ کسی آدمی کی بات سے الٹا مطلب بھی لے سکتے ہیں صرف اس بات سے کہ آپ نے یہ والا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو قرآن اور سنت نے ہمیں لفظ پر نہیں چھوڑا بلکہ لفظ بھی دیے اور اس کا معنی بھی دیا کہ آپ کو معنی بھی کس سے لینا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لینا ہے، اور وہ معنی لینے میں سب سے پہلی کڑی صحابہ کرام کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرقہ واریت کی مذمت بیان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فرقہ واریت لوگ جب ہی اختیار کرتے ہیں جب ان کے پاس حق آ جاتا ہے، باوجود یہ کہ وہ جان لیں یہ حق ہے، لوگ اپنی چودراہٹ، اپنی کرسی، اپنی فین فالوئنگ نہ چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو گمراہی پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور اہل کتاب کی یہی صفت پیچھے بیان کی گئی اسی صورت میں کہ اے اہل کتاب، تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو یہاں تک کہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ایک جماعت امت کے اندر ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، اور سب سے بڑا خیر اللہ کی توحید ہے۔ تو ان لوگوں کا رد ہے جو ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کر اپنی مروجہ دعوت، جس کی بنیاد اوپر سے لے کے نیچے تک بدعت ہے، اس پر استدلال کرتے ہیں اور خیر کے نام پر بزرگوں کی کہانیاں، کشف و کرامات اور لا الہ الا اللہ کے نام پر مشرکین والا ایمان، مشرکین والا عقیدہ پیش کرتے ہیں۔
کہ کلمت لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حالانکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، چونکہ سب یہ لوگ مشرکین مکہ سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کرتی ہے، آسمان سے پانی برساتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچے پیدا کرتی ہے، رزق دیتی ہے، سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو کون دیتا ہے ہمیں نجات؟ اللہ دیتا ہے، یہ مانتے تھے. تو ان لوگوں کا بھی رد ہے جو مروجہ دعوت کو اس آیت کے پس منظر میں پیش کرتے ہیں اور بنا علم اور بنا سمجھ کے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. پھر اسی حکم کو تھوڑا سا وسیع کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. گویا کہ اگر کسی آدمی کے ایمان میں خلل ہے تو جیسے آپ ان سے پوچھیں کہ ایمان کیا ہے، تو ان کے یہاں ایمان معرفت بالقلب ہے، دل سے اگر کوئی اپنے رب کو جان لے کہ اس کا رب ہے تو وہ آدمی مسلمان ہے. اور اہل سنت کے یہاں ایمان کا نام کیا ہے کہ ایمان زبان سے کہنے، دل سے یقین کرنے اور بدن سے عمل کرنے کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ حنفیوں، دیوبندیوں، بریلووں میں سب سے زیادہ تارک الصلاح ملیں گے، سب سے زیادہ گنجیڑی نشیڑی ملیں گے، شرابی ملیں گے. کیوں؟ چونکہ ان کے یہاں اصل میں ایمان صرف کہہ دینے کا نام ہے، دل سے کوئی آدمی یقین کرتا ہے تو مومن ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نماز چھوڑو کوئی بات نہیں ہے، 3 جمعہ مت چھوڑو نا. تو کتنا ہی خراب مسلمان ہو وہ کہیں نہ کہیں بھاگ بھوگ کے 2 رکعت مار لیتا تیسرے جمعہ میں. تو یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ ہے. اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نماز کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں تو نمازی کیا ہوتے؟ بھرے ہوئے ہوتے مسجدوں میں. اسی لیے حنبلیوں کا یہ مسلک ہے کہ ان کے نزدیک بے نمازی کافر ہے. تو سعودی عرب میں نماز چھوڑنے والوں کی تعداد کیا ہے؟ سب سے کم ہے. اور حنبلی جب ہم بول رہے ہیں تو اس سے مراد سلفی عقیدہ ہی ہے، کیونکہ حنبلی جو عقیدہ ہے وہ صحابہ کرام کے عقیدے کی ترجمانی ہے. اس کے مقابلے میں اشعری ماتوریدی عقیدہ ہے اہل سنت جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف حنبلی عقیدہ ہے. تو حنبلی عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے اور اصحاب حدیث کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بدر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری 3000 اور پھر اس کے بعد 5000 فرشتوں سے مدد کی. پھر کہا جا رہا ہے کہ بدر کے بعد تم یاد کرو کہ احد میں تمہیں رسول نے کہا تھا کہ تم فلاں پہاڑی کو نہ چھوڑنا، 50 صحابہ کا ایک دستہ، کہ تم یہاں سے ہلنا نہیں، ہار ہو یا جیت تمہیں ہلنا نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی، انہوں نے وہ مورچہ چھوڑ دیا، جس کی جواب میں خالد بن ولید جو بہت تیز ترار اور اسد سیف اللہ تھے، انہوں نے دیکھا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ اچھا یہ لوگ پہاڑی سے ہٹ گئے ہیں. ہاری ہوئی جنگ تھی، پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو زیر کر دیا. 70 صحابہ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں. تو بتایا یہ کہ دیکھو اگر رسول کے امر کی مخالفت کرو گے تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، اگرچہ میدان جہاد میں کارساز میں ہو تم. اور یہاں ہمارا پورا بیڑا غرق ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں. پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ بعض چہرے کالے ہوں گے اور بعض چہرے روشن ہوں گے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور بدعتی اور خرافاتی لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بدعتیوں اور اسلام میں ایسے بدعتی گروپ جن کی بدعت کافر بنا دیتی ہے، اس کے نکل آنے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہ کہہ کر اہل سنت ہی کہنا پریفر کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت ڈائریکٹلی پروپورشنل کس کے ہے؟ مسلمانوں کے، یعنی وہ مسلمان جو صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے طریقے پر ہیں. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں احد میں تکلیف پہنچی ہے تو مشرکین کو بھی تکلیف پہنچی تھی، لیکن ایک فرق ہے، جو تم اللہ سے امیدیں کرتے ہو اس تکلیف کے پہنچنے میں وہ نہیں کرتے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ إِن تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. پھر اس کے بعد احد کے قصے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے یہ بول دیا، کچھ لوگوں نے، کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کہا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بالکل ان کی حالت خراب ہو گئی ایک دم. اب تو کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ جب کمانڈر ان چیف سرنڈر کر دیتا ہے کسی بھی جنگ میں تو اس کے بعد لڑنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے، یہ قاعدہ ہے ہمیشہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے ڈانٹا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڈیو کے بل پیچھے پھر جاؤ گے؟ اور اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. جواد نقوی ایک رافضی ہے پاکستان میں، انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے اس کی چمی لیتا ہے، اور یہ کون ہے؟ اہل سنت ہے. یہاں پر گلے پر کیا بڑا آدمی ہے یہ بدبخت، یہ بولتا ہے اس آیت کو کوٹ کر کے کہ یہ بتاؤ جب سے پھرے ہو کیا تب سے واپس آئے ہو؟ احد کے میدان سے جب سے تم نے اپنی ایڈیو کے بل پلٹنا شروع کیا ہے اس کے بعد سے کبھی واپس آئے ہو؟ جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس زمانے سے آج تک کوئی صحیح اسلام پر ہے ہی نہیں. خلفائے راشدین، اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ ابو بکر، عمر، عثمان کو تان و تشنیع بنائے گا تو اس کو دے کے مار لیں گے وہیں پر. لیکن وہ چالاک ہے نا، پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس نے کہا مارا کہ جب سے تم اس دین سے پلٹے ہو جو احد کے میدان میں تھا تب سے تم واپس نہیں آئے. اور اپنا سنی، میں نے ایک بچے کو دیکھا 2-3 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ایک برگر کی دکان کھولی تھی اس نے یہاں پر. اس کا دیوانہ تھا، چاندپور کا، اہل حدیث کہتا تھا اپنے آپ کو، دیوانہ. ایک وقت وہ آ گیا تھا، اس نے کہا
کہ شیخین ابو بکر عمر سے افضل علی ہیں. میں نے کہا ہو گیا تمہارا کام. تمہارا مقدر رافضیت ہے اور صحابہ کرام کے تم دشمن بنو گے, اور کل قیامت کے دن ابو جہل و ابو لہب اور ان نصرانیوں اور آتش پرستوں کی صف میں ہی کھڑے ہو گے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام سے جس نے بغض کیا ہے اس کو برباد کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسئلہ اور یہ معلوم ہوا کہ رسول مر جاتے ہیں, اور جب مر جاتے ہیں تو ان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے, لیکن قبر میں اکمل حیات سے زندہ ہوتے ہیں, ایسی حیات جو انہیں دنیا میں بھی نہ تھی. نہ وہاں پر غم ہے, نہ تکلیف ہے, نہ رنج ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, صحیح سند سے روایت آئی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں معلوم نہیں ہے. دیوبندیوں کی طرح نہیں ہے کہ روضہ تھر پر جا کر بولتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں, اور ممبر کے برابر میں جا کے سوئے تو دیکھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی آئے, علی نے اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں, اور روٹی دی, آدھی کھا لی آدھی ہاتھ میں رہ گئی. کیوں؟ چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول قبر اطہر میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیاوی زندگی میں زندہ تھے, اور قبر اطہر پر جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہی سنتا ہے جیسے کوئی آدمی سنتا ہے. اور یہ باطل عقیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے آپ یہاں سے درود پڑھیں یا قبر اطہر سے درود پڑھیں, فرشتے ہی پہنچاتے ہیں, کوئی ڈائریکٹ آواز کا لنک نہیں ہے. ان کی اس بدعقیدگی کا بھی رد ہو جاتا ہے جس کے آپ فضائل درود پڑھے جا کر وہ کفر لکھا ہے فضائل درود کے نام پر, وہ فضائل بدعت, وہ فضائل شرک لکھے ہیں کہ آپ کان پکڑ لیں گے کہ ایسا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فضائل درود کے نام پر اللہ تعالیٰ کے رسول سے اپنی عورتوں کے پیٹوں اور چہروں پر ہاتھ پھرواتا ہے اور اس کی فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اس زندگی کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس زندگی کا اس دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ جو شہید ہیں ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں, رزق دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں ایک رات مراقبت کرنا, سپہ سالاری میں لگانا, یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو اپنے سستے جماعتی جماعت پر اس آیت کو فٹ کرتے ہیں اس حدیث کو, اور جب جلسے ہوتے ہیں اور 3 دن کے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس میں رات بھر کو جاگنے پر اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. یہ تحریف ہے. کیا ہے یہ؟ تحریف ہے. تحریف معنوی ہے. اگر جان بوجھ کے کوئی ایسا آدمی کر رہا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. وہاں قتال اور جہاد کی بات چل رہی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال اور جہاد کرتا ہے اور اس میں سرحد پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک رات گزارتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی ایک کمی یہ بیان کی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا ہے اس کے لیے بھی ان کی تعریف کی جائے. جیسے اپنے ٹھرکی نیتا, کسی نے کوئی نیتی بنائی ہو, کوئی پروجیکٹ لانچ کیا ہو, سرکار ختم ہونے کے بعد یہ جاتا ہے اور فیتا کاٹتا ہے اور پروپیگنڈا کیا کرتا ہے؟ ہم نے کرا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا ہے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, تو ایسے لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا ہوا نہ سمجھیں, ہم ان کو پکڑیں گے. پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا ثُمَّ لَمْ يَتَدَبَّرْ فِيهَا, اس آدمی کے لیے ویل اور برائی ہے جو ان 10 آیتوں کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے عظیم آیتوں کا ذکر کیا ہے جس میں زمین و آسمان کی خلقت ہے, اور بتایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے کرتے ہیں. تو یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ آیتیں جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے آنکھ کھلنے کے بعد صبح میں وضو سے پہلے پڑھنے کی ترغیب دی ہے, اور اس کو صبح اٹھنے کے اذکار میں شامل کیا. اسی میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ, ان کافروں کا دنیا میں چلنا پھرنا تم کو غرے میں نہ ڈال دے, کہ ان کی منسٹریاں, ان کی جابز, ان کے بزنس متاع قلیل, یہ بہت چھوٹا ان کے لیے فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم, پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وبئس المہاد, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ احد سے واپس آئے تھے تو مشرکین مکہ نے یہ پلان بنایا تھا کہ آج مکہ پر چڑھائی کرتے ہیں اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر نیست و نابود کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد پر ابھارا, اور صحابہ کرام جو نکل کر پہنچے ایک میدان میں تو مشرکین کو جب معلوم چلا تو وہاں سے چلے گئے. تو اس ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم سے کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم, کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں, فاخشوہم, ان سے ڈرو, فزادہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ گیا. آج بھی سی اے کے امپلیمنٹ کے بعد ڈرایا جا رہا ہے, لیکن دقت پتہ ہے کیا ہے؟ اگر یہ سی اے لاگو بھی ہو جائے اور یہ سارے مسلمان ڈیٹینشن سینٹر میں جائیں, ان کی روش میں چینجز نہیں آئے گی. جا کے پب جی کھیلیں گے ڈیٹینشن سینٹر میں, تھوڑی تھوڑی جگہ دیکھ کر کے سٹے ماریں گے, پب جی کھیلیں گے, نماز جماعت کا وقت ہوگا تو نکلیں گے وہاں سے. تو اب اصل میں جب یہ سی اے آیا تو ان کا ایمان بڑھ جانا چاہیے تھا. کیوں؟ ایمان میں پختہ ہیں ہم, ہمیں کبھی بھی کفر اور کفار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں مسئلہ اپنی بدعمالیوں سے اصل میں. تو اب بھی مسلمان, ویسے تو 4 سال پہلے لاک ڈاؤن میں بہت کچھ چینج ہو جانا چاہیے تھا زندگی میں,
لیکن ہوا تب بھی نہیں، ہوگا اب بھی نہیں، اور ہوگا جہنم میں جا کے بھی نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں لوٹا دوں جہنم سے تو کریں گے وہی جس سے منع کیا ہے، اور عقل مند ہی نصیحت لیتے ہیں۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں انشاءاللہ وہ اس مشکل وقت میں بھی کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چونکہ یہ وہ دعا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، بلکہ صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، بہت ہی عظیم صورت ہے، عورتوں کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے، آدمیوں کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے، عورتوں کے نام کی صورت ہے، اور شروع اس بات سے کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک جان مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر کہا کہ پھر تم میں ہم نے مرد اور عورتیں خوب زیادہ کر دیے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور رشتے اور ناتوں کو جوڑتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا اور تمہارے اعمال پر رقیب ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرت کے اہم مسائل الیبریٹ کر کے تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ معاشرتی جو نظام ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول پر نہیں چھوڑا ہے، کمرے میں گھسنے، گھر میں رہنے کے آداب سورہ نور کے اندر تفصیل سے بیان کیے ہیں، وہاں نہیں جائیں گے، سورہ نساء پر ہی رہیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جب شادی کرو تو دو سے شروع کیا کرو، کم سے کم دو کرو، تین کرو، چار کرو، اور اگر تمہاری بس کی نہیں ہے انصاف کرنا تو ایک کر لو۔ مطلب یہ ایک کیا ہے، یہ بالکل لوویسٹ پوائنٹ ہے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دو تین سے، بیوہ عورتیں سے کرو، جو ڈیوورسیز ہیں ان سے کرو، تو اس طریقے سے کیا ہے معاشرے کے اندر بیلنس آ جائے گا۔ پھر مال کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایک تو یتیموں کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو، تمہارا بھیا مر گیا، اب وہ بیچارے بچے چھوٹے ہیں، اب تم کیا ہے سارا مال ہسٹنے اور لپیٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو۔ ہاں ایک کام کرنا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرو، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، سفیہ بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔ سفیہوں میں بچے بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ عورتیں دو پرکار کی ہوتی ہیں، ایک تو عقل مند عورتیں ہوتی ہیں، میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پورا سامراجیہ کھڑا کیا ہے، لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہیں۔ زیادہ تر عورتیں کیا ہوتی ہیں، وہ مال کو برباد کرتی ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ خرچ کیا کیسے جاتا ہے، چھوٹی چیز ہے، مطلب کچن میں کھڑی ہیں برتن دھلنے، تو برتن دھلنے کے نام پہ پانی کی جو ٹنکی ہے نا اس کی سپیڈ مینٹین نہیں ہو سکتی ہے، بند نہیں ہو سکتی، چلتی ہی رہے گی۔ اب اگر مثال کے طور پہ سلنڈر لگا ہوا ہے گھر میں تو سلنڈر ختم ہونا چاہیے تھا 2 مہینے میں، 15 دن میں نپٹا دیا، کیوں؟ کیونکہ جس حساب سے پانی خرچ کرنا تھا وہ پانی، یہ مال مال کی زیادتی میں ہے، کیوں؟ اصل میں جو پانی آپ نے گرم دیا وہ مال ہے نا، تو اس لیے کیا کہا ابن عباس، سدی اور ضحاک اور میرے خیال سے قتادہ وغیرہ سب کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں سفیہوں سے مراد عورتیں اور بچے ہیں، تو زیادہ تر عورتیں کیا ہوتی ہیں وہ مال کی حفاظت نہیں کرتی ہیں، تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو تھوڑا سا ٹرینڈ کریں، کنجوسی اور زیادتی کے بیچ میں ایک راستہ اختیار کریں، پانی کی زیادتی سے لے کر کھانے کی بربادی، کھانے کی زیادتی، ہر ایک کی مراقبت کرنی ہے کہ ایک لقمہ بھی ضائع نہ ہو، کم بن جائے کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ اٹھ کے ایک روٹی بنا لوں گی، موت نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ دوبارہ اٹھوں گی پھر سے چولہا جوڑوں گی، اس چکر میں 6 روٹیاں روزانہ سوکھ رہی ہیں، تو یہ بہرکیف محل نظر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مال جو ہے اس کی تقسیم جو ہے اپنی طرف سے کر دی ہے، نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، اور یوں کہا کہ مما قل منہ او کثر، جب عورتوں کو دینے کی باری آئی، مردوں کے بارے میں تو یہ بانٹ لیتے ہیں تھوڑے، چونکہ ہندوؤں سے بھی متاثر ہے نا، تو ہندو میں بھی بانٹتا ہے مال، مردوں میں تو یہ بھی بانٹ لیتے ہیں، سرور پھوڑ کے، یہ الگ بات ہے، عزت سے تو بانٹتے نہیں ہیں جب تک سر نہ پھوٹ جائے، تو لیکن عورتوں کو دینے کی باری جب آئی تو کہا کہ مما قل منہ او کثر، یوں مت بولو کہ 2x2 کا کمرہ ہے اب اس میں بہن کو کیا دوں، دے دو، چونکہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جواب بھی دینا ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ مال کو سیپریٹ کر کے پاور کو سیپریٹ کر دینا چاہیے، پاور کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے، گھر کو ضلع نہیں بنانا چاہیے، پوری کی پوری سیپریٹ فیملی چل رہی ہیں، ایک جاب کرتا ہے دوسرا کام پہ جاتا ہے، ایک کی نائٹ ڈیوٹی ہے ایک کی صبح ڈیوٹی ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کھڑ کھڑ تڑ تڑ ہو رہی ہے رات کو، تو اب یہ بول رہا ہے کہ پوری رات تم جاگتے رہتے ہو، کیونکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کام کیا ہے اور میرا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، کھانا بن رہا ہے ضلع کا ضلع 40 50 روٹی ہے، یہ بول رہا نہیں گوشت جو ہے چکن بنا لو آج، یہ بولا نہیں سبزی کھاؤں گا۔ اب کچن جو ہے وہ ہے اماں کا، کچن بہووں کا نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ عورت کو سیپریٹ گھر پسند ہوتا ہے، چاہے 2x2 کا کمرہ ہو، یہ فطرت ہے۔ یہ امام احمد نے اپنے لڑکے کو جب وصیت کی تھی تو اس سے کہا تھا دیکھ بیٹا یہ جو گھر ہوتا ہے نا یہ عورت کی مملکت ہوتی ہے، کنگڈم، اور یہ اپنے بیڈ پر بیٹھ کے سوچتی ہے کہ میں اس کی مالکہ ہوں، میں اس کی کیا ہوں، میں اس کی رانی مہارانی ہوں، اگر تو اس سے اس کا گھر چھیننے کی کوشش کرے گا تو یہ پریشان ہو جائے گی، تو پاور آف سیپریشن کر دیں۔ کمرے کا نام فیملی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ دقت کیا ہے ہماری، شادی پتہ ہے کسے سمجھتا ہے، کمرے کو سمجھتا ہے، ضروری تھی یہ بات ہے اس لیے تھوڑا لمبا کرنا پڑے گا۔ شادی جو ہے اصل میں کمرہ بنانے کا نام شادی سمجھتا ہے، اور اچھا اگر شہر میں رہ رہا ہے تو ان کے لیے بے عزتی ہے کہ گھر کرائے پہ لے لیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ گھر بے عزتی ہے کرائے پر لینا؟
آپ 2-3 ہزار 4 ہزار روپے کا گھر کرائے پر رہ کر سیپریٹ رہیں آپ. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپس میں محبت بڑھے گی اور تھوڑا آپ کو بھی دال آٹے کا بھاؤ پتہ چلے گا کہ زندگی گزرتی کیسے ہے. تو اسی لیے مرنے کے بعد والد کے فوراً مال کو تقسیم کر دینے کی وجہ یہی ہے کہ ایک آدمی خود مختار ہو جائے, زندگی جینا سیکھ جائے. اور آخر میں جو آیتیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ تم پر کون کون سی عورتیں حرام ہیں, یہ بتانے کا مقصد ہی ہے کہ ان عورتوں کے علاوہ ساری عورتیں تم سے پردہ کریں گی, جن میں بھابھی بھی آتی ہے, چاچی بھی آتی ہے. اب سوچیں, نماز 5 وقت پڑھنا فرض, روزہ سال میں 1 بار رکھنا فرض, زکوٰۃ سال میں 1 بار دینی فرض, لیکن بھابھی سے پردہ کرنا 24 گھنٹے فرض ہے. لیکن بھارتی مسلمان کیا بولتا ہے؟ بھابھی تو اماں ہوتی ہے. بھیا بھابھی اماں نہیں ہوتی ہے. اماں تو ہماری صرف ایک ہی ہے, جس نے ہمیں جنم دیا ہے یا جس نے ہمیں دودھ پلایا ہے یا جو ہماری خالہ ہے یا جو ہماری پھپھو ہے یا دادی ہے یا نانی ہے. اس کے علاوہ ہماری کوئی اماں نہیں ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ پاور آف سیپریشن کر دیں. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کے بعد ہی مریں گے؟ کسی کی گارنٹی نہیں ہے نا, کوئی کبھی بھی مر سکتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں پاور آف سیپریشن لے کر چلیں تاکہ بعد میں لڑائی نہ ہو اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ضعیف اور کمزور اور ناتواں نہ ہو جائیں کہ ان کے پاس پاور آف سیپریشن کے نام پر کچھ نہ بچے. یہ کچھ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں تفصیل سے بیان کی تھیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.